بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی بی بی سی کی سیریز کے زد میں آ گئے۔ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً تیسری عالمی جنگ ہے۔ قادروف۔ یوکرین میں وزیر داخلہ سمیت 16 افراد ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے۔ ویتنام میں کرپشن الزامات پر نائب وزیر اعظم اور صدر مستعفی۔ ایرانی سرحد کی طرف سے فائرنگ میں 4 فوجی جوان شہید۔ حکومت آکشن سے آئی ہے، الیکشن سے نہیں، عمران خان کا بی بی سی کو انٹرویو۔ شوگر میں مبتلا افراد کے لیے مصنوعی پتے کا کامیاب تجربہ۔ امی اٹھیں دیکھیں میں پاس ہو گئی ایک بیٹی۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے متعلق سیریز انڈیا دا مودی کوسچن کے ساتھ ہی بھارت غصے میں آ گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے سیریز میں مقبوضہ وادی بھارتی مسلمانوں، گجرات میں قتل عام، ہندو انتہا پسندی اور دیگر عوامل کا جائزہ لیا ہے، جس کے بعد بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے بی بی سی پر لفظی گولہ باری شروع کر دی گئی۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں مودی کی اصل حقیقت کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے۔ سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ نریندر مودی دنیا کی بڑی جمہوریت کے رہنما، 2 بار منتخب بھارتی وزیر اعظم طاقتور شخصیت ہیں، مگر نریندر مودی کو چائنا کے خلاف مضبوط مہرہ امریکہ برطانیہ کا اہم اتحادی سمجھتا ہے۔ یہ سلسلے وار سیریز الزامات کے پس پردہ حقائق کی تحقیقات کرے گی۔ یہ مودی کی سیاست سے متعلق مختلف سوالات کے پس پردہ حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی، اور اس کا مقصد بھارتی بڑی مذہبی اقلیت سے سلوک، ہندوؤں کا مسلمانوں کو مارنے بارے سچ کا کھوج لگانا ہے۔ اسی طرح مودی کا بھارتیہ جنتا پارٹی میں ابھرنے کا جائزہ لینا مقصد ہے۔ اس سیریز کے ذریعے گجرات کی ریاست کا وزیر اعلیٰ بننا، 2002 کے فسادات، ہزاروں کا مارا جانا، متنازع نکات کی حقیقت جاننا ہے، جبکہ نریندر مودی کا مقبوضہ وادی پر شب خون مارنا، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، شہریت قانون کی جانچ ہے۔ دوسری جانب بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے برطانوی نشریاتی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ برطانوی ادارہ بنگال قحط پر برطانیہ دا چرچل کوسچن شروع کرے، کیونکہ برطانیہ انڈیا سے ہر شعبے میں پیچھے ہے۔ بی بی سی اپنے ملک پر توجہ دے۔ چیچنیا کے صدر رمضان قادروف، جو روسی صدر پوٹن کے زبردست حامی ہیں، انہوں نے یوکرین کے تنازع کو تیسری عالمی جنگ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ وہ یورپی ممالک جو آج یوکرین کے تنازع میں حصہ لے رہے ہیں، یعنی نیٹو اور دیگر ممالک جن کے ساتھ یوکرین کے تعلقات ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چائنا، بھارت اور پاکستان جیسے بڑے ممالک فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم یورپی ممالک کی سرزمین پر ہونے والی صورتحال کو دیکھیں تو ان کے پاس احتجاج اور مسائل ہیں، اپنے لیڈروں کو نکال باہر کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں نکالتے، ہمارے پاس کام کا ماحول پرسکون ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدر میٹنگ اور ملاقاتیں کرتے اور اپنا کام معمول کے مطابق کرتے ہیں۔ چند روز پہلے دوستو، چیچن صدر نے اعلان کیا تھا کہ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن میں 21,000 سے زائد چیچن جنگجوؤں نے حصہ لیا ہے اور 9,000 سے زائد دیگر فرنٹ لائن پر ہیں۔ چیچنیا کے صدر تنازع شروع ہونے کے بعد یوکرین کی سرزمین پر روسی افواج کے شانہ بشانہ لڑائی میں حصہ لینے والی اپنی افواج کو تحریک دینے کے لیے نمودار ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں بچوں کے تربیتی اسکول کے قریب ہیلی کاپٹر حادثے میں وزیر داخلہ اور 2 بچوں سمیت 16 افراد مارے گئے۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں جائے وقوع سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کی وجوہات کی فوری تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ ہیلی کاپٹر واقعہ میں مارے جانے والوں میں وزارت داخلہ کے کئی اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں، جن میں وزیر داخلہ ڈینس موناسٹر اور ان کے پہلے نائب وزیر یوگینی بھی شامل ہے۔ 42 سالہ ڈینس کو 2021 میں یوکرین کا وزیر داخلہ مقرر کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یوکرین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ زخمی ہونے والے 10 بچوں سمیت 22 افراد کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر کریش ہوتے وقت بچے اور عملہ بچوں کے تربیتی اسکول میں موجود تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ روس اور یوکرین کے تنازع کے دوران دونوں ممالک کی فورسز میں یہاں برووی قصبے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوئی تھی، مگر بعد میں اپریل میں روسی فوجی وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ حادثے کے وقت تاریکی تھی اور فوگ کی وجہ سے حد نگاہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ سرکاری میڈیا نے ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ ہیلی کاپٹر ایک پرائمری اسکول پر گرا ہے، تاہم بعد میں کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر ایک نرسری کے نزدیک گرا ہے، جہاں بڑی تعداد میں بچے مقیم تھے۔ ہیلی کاپٹر میں وزیر داخلہ اور 2 اہم سرکاری عہدیداروں سمیت 9 افراد سوار تھے اور نامعلوم مقام کی جانب جا رہے تھے۔ پرواز بھرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہیلی کاپٹر ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ ویتنام کے صدر نے کرپشن کیسز میں اپنے خلاف مبینہ کارروائی پر عوام کے شدید دباؤ پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ ویتنام میں کرپشن کے خلاف مہم جاری ہے اور ملک کے کئی اہم عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کرپشن کے خلاف مہم کو کمیونسٹ پارٹی اور عوام کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ویتنام کے صدر کو کمیونسٹ پارٹی نے بطور وزیر اعظم 2016 سے 2021 کے دوران اپنے ماتحت سینئر وزراء کی کرپشن کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جس کے بعد سے صدر کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا اور ممکن تھا کہ انہیں برطرف کر کے گرفتار کر لیا جاتا، تاہم اس سے پہلے ہی وہ خود مستعفی ہو گئے اور استعفے کی وجہ ذاتی مصروفیات بتائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ موجودہ صدر سے پہلے صدر رہنے والے نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم انہوں نے استعفے کی وجہ طبیعت خرابی کے باعث ذمہ داریاں نہ سنبھال پانے کو قرار دیا تھا۔ پاک ایران سرحد پر تخریب کاروں کی فائرنگ سے سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق تخریب کاروں نے ایران کی سرزمین سے پنجگور میں فائرنگ کی، جس میں سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ انہوں نے سرحد پر گشت کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر فائرنگ کی۔ جوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے تخریب کاروں نے ایرانی سرزمین کا استعمال کیا۔ ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زمین سے تخریب کارانہ کارروائیاں روکنے اور تخریب کاروں کی سرکوبی کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اس وقت 2 مہینے بھی بہت دور لگ رہے ہیں۔ میری پیشگوئی ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ حکومت اپریل میں الیکشن کروانے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ حکومت آکشن سے آئی ہے، الیکشن سے نہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پرویز الہی پر پورا زور لگایا کہ وہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں یا وزارت اعلیٰ نہ چھوڑیں، مگر انہوں نے ہم سے وفاداری نبھائی، ہمیں وفاداری واپس دینا تھی اور وہ اس طرح ہے کہ وہ PTI میں ضم ہو جائیں اور ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت نئے آرمی چیف کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے کچھ روز کے وقفے سے پنجاب اور پھر اب خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، جبکہ عمران خان نے قومی اسمبلی میں حکومت کے ساتھ نگراں حکومت کے قیام کے لیے مشاورت کا حصہ بننے کا اشارہ دیا ہے۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی ہے، جس نے 20-25 کروڑ روپے دے کر لوگوں کو خریدا۔ جنرل باجوہ نے ان کی مدد کی۔ انہیں ہمارے اوپر بٹھانے کے لیے کبھی پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں جو آج ہیں۔
عمران خان نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہو جائیں۔ جب تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، نہ اندر سے نہ کوئی سرمایہ کار باہر سے ہمارے اوپر اعتماد کرے گا، نہ باہر سے کوئی ان پر اعتماد رکھتا ہے۔ ہم ایک دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ سری لنکا جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے حل ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی 2 حکومتیں گرا لی ہیں۔ شہباز، نواز، زرداری، مریم یہ سب بچ گئے ہیں۔ ان پر سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جتنی دیر اور چاہیں گے، ان کا مقصد اپنے کیسز ختم کرنا ہے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح ہماری معیشت گر رہی ہے، ہمارے $4 ارب کے ذخائر رہ گئے ہیں، بندرگاہ پر 4 ارب کی چیزیں پڑی ہیں جو اٹھا نہیں سکتے۔ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان کے 2 مہینے اور گزارنا مشکل لگ رہا ہے۔ میری اپنی پیش گوئی ہے کہ جو بھی ہو جائے، یہ حکومت اپریل میں الیکشن کروانے پر مجبور ہو جائے گی۔ بعض مبصرین کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کی مہم اس عدم استحکام میں اضافہ کر رہی ہے۔ ان الزامات پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ان سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت کیوں گرائی تھی، جبکہ 17 سال میں ہماری سب سے بہترین معاشی کارکردگی تھی۔ ہم کون سی کوئی غلطی کر رہے تھے جو انہوں نے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کر ہماری حکومت گرا دی؟ اس کے بعد ان سے سنبھالی بھی نہیں جا رہی۔ آج اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان میں اپریل میں کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ افغانستان میں رجیم چینج ہوئی تو افغانستان میں بیٹھی TTP کو افغان حکومت نے پاکستان واپس جانے کا کہا۔ غنی حکومت ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھی اور یہ وہیں سے پاکستان پر حملے کرتے تھے۔ جب یہ دوسرے طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ واپس اپنے وطن چلے جاؤ۔ عمران خان نے کہا کہ شدت پسندی میں تیزی اچانک نہیں آئی، ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، ان کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔ جو ہم نے فیصلہ کیا وہ ویسا نہیں ہوا۔ ہمیں خوف تھا کہ اگر ان پر توجہ نہ دی گئی تو پھر جگہ جگہ تخریب کاری شروع ہو جائے گی، جو کہ ہو چکی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے شوگر میں مبتلا افراد کے لیے مصنوعی پتے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک مصنوعی پتا بنایا ہے جو گلوکوز کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ڈیوائس جسم میں موجود اضافی گلوکوز کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ ڈیوائس ایک ایپ الگورتھم سے چلتی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ گلوکوز کو معمول کی مقدار کے مطابق رکھنے کے لیے کتنی انسولین درکار ہے۔ نیچر میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آلے کی پہلی آزمائش لوگوں کی ایک بڑی تعداد پر کی گئی ہے جو کامیاب رہی۔ ویسے تو زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، لیکن کچھ ایسے لمحات بھی زندگی میں آ ہی جاتے ہیں جو کہ سب کو افسردہ تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی زندگی بھی بدل دیتے ہیں۔ امریکی ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والی طالبہ میگان ایک ایسی ہی طالبہ ہے جس کی خواہش تھی کہ جب وہ کامیابی کی بلندی کو پہنچے تو اس کی ماں اسے خوشی سے دیکھ رہی ہو، مگر یہ خواہش محض خواہش ہی رہی۔ میگان کے والد سٹیون کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کی آخری خواہش تھی کہ وہ بیٹی کو ایک کامیاب مقام پر دیکھ سکیں۔ کیونکہ میگان کی والدہ نے بیٹی کی پڑھائی سمیت اس کی کامیابی میں ہر ممکن کوشش اور قدم اٹھایا تھا۔ اہلیہ کی خراب طبیعت کو دیکھ کر والد سٹیون کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچنے والی نہیں ہے۔ والد نے بیٹی کو میگان کو بلایا اور بتایا کہ والدہ کی طبیعت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ وہ شاید ہی کچھ عرصے اور جی سکے۔ بیٹی کی گریجویشن قریب تھی، تاہم اس کی ماں کی صحت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ شاید گریجویشن سے پہلے ہی ماں اس دنیا کو چھوڑ جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹی نے فوراً اسکول مینجمنٹ کو درخواست کی کہ میری والدہ کی خاطر ایک تقریب منعقد کر لیں جس میں وہ والدہ کے سامنے گریجویشن کی ڈگری لے سکے۔ اسکول انتظامیہ نے بھی درخواست کو فوراً سنا اور ہاسپٹل میں ہی ایک پرائیویٹ تقریب منعقد کر دی جس میں ماں ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود تھی اور دیگر طلبہ میگان کو گریجویٹ دیکھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی انتظامیہ بھی موجود تھی۔ والدہ اگرچہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس کے باوجود انہوں نے بیٹی کو دیکھ ہی لیا۔
جو سر پر ٹوپی پہنے ہاتھوں میں ڈگری لیے کھڑی تھی۔ 2010 میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے والی میگان کی والدہ گریجویشن کی تقریب کے 2 دن بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ بیٹی نے ان کی آخری خواہش کو ضرور پورا کر دیا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔